خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ السلام علیکم سامعین، فاروق اعظم کی پچھلی قسط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی نوعیت کے اوپر گفتگو کی گئی، اور آج کی قسط میں ان کے نظام حکومت پر گفتگو کی جائے گی۔ حکومت کے نظم و نسق میں جو چیز سب سے مقدم ہے یہ ہے کہ انتظام کے تمام مختلف سیغے ایک دوسرے سے ممتاز اور الگ الگ ہوں، اور یہی ترقی و تمدن کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس طرح تمدن کی ابتدائی حالت میں مکانات کی یہ قطع ہوتی ہے کہ ایک ہی حجرہ تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر جس قدر تمدن بڑھتا جاتا ہے، کھانے، سونے، ملاقات کرنے، لکھنے پڑھنے اور دیگر ضروریات کے لیے جدا جدا کمرے بنتے جاتے ہیں۔ یہی حالت بالکل سلطنت کی ہے۔ ابتدائی تمدن میں انتظامات کے تمام سیغے ملے جلے رہتے ہیں۔ جو شخص صوبے کا گورنر ہوتا ہے وہی لڑائی کے وقت سپہ سالار بن جاتا ہے، مقدمات کے انفصال کے وقت وہی قاضی کا کام دیتا ہے، جرائم کی تعزیر میں وہی پولیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس قدر تمدن ترقی کرتا جاتا ہے الگ الگ سیغے قائم ہوتے جاتے ہیں، اور ہر سیغے کا الگ افسر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب و غریب کارناموں میں ایک یہ بھی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس وقت کا تمدن نہایت ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کے آغاز کو صرف چند برس گزرے تھے، تاہم انہوں نے بہت سے شعبے جو مخلوط تھے الگ کر کے جداگانہ محکمے قائم کر دیے۔ چنانچہ ان تمام شعبوں کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملک کی تقسیم صوبہ جات اور اضلاع کیسے ہوئی۔ نظام حکومت کا ابتدائی سلسلہ جس پر تمام انتظامات متفرع ہیں، ملک کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونا ہے، جن کو صوبہ، ضلع اور پراگنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی، اور اس زمانے کے موافق نہایت موزونی اور تناسب سے اس کے حدود قائم کیے، اور تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے ممالک مقبوضہ کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ صوبے مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ مورخ یعقوبی نے 8 کے بجائے 7 صوبے لکھے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں کیا تھا۔ مورخین کا یہ بیان اگرچہ در حقیقت صحیح ہے، لیکن اس میں ایک اجمال ہے جس کی تفصیل بتا دینی ضروری ہے۔ فاروقی فتوحات کو جو وسعت حاصل تھی، اس کے لحاظ سے صرف یہ 8 صوبے کافی نہیں ہو سکتے تھے۔ فارس، خوزستان، کرمان وغیرہ بھی آخر صوبے ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اصل یہ ہے کہ جو ممالک فتح ہوئے ان کی جو تقسیم پہلے سے تھی، اور جو مقامات صوبے یا ضلع تھے اکثر جگہ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح رہنے دیے، اس لیے مورخین نے ان کا نام نہیں لیا۔ البتہ جو صوبے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے ان کا ذکر ضرور تھا، اور وہ یہی 8 تھے۔ لیکن یہ امر بھی صحیح ہے، ورنہ تاریخی تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پچھلی تقسیم ملکی میں بھی تصرفات کیے تھے۔ فلسطین پہلے ایک صوبہ شمار کیا جاتا تھا، اور اس میں 10 ضلع شامل تھے۔ 15 ہجری میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فلسطین جا کر معاہدہ امن لکھا تو اس صوبے کے 2 حصے کر دیے، ایک کا صدر مقام ایلیا اور دوسرے کا رم اللہ قرار دیا، اور علقمہ بن حکیم و علقمہ بن مخبرز کو الگ الگ صوبوں میں متعین کیا۔ مصر کی نسبت ہم کو معلوم نہیں کہ فتح سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا۔ بالائی حصہ میں، جس کو عربی میں سعید کہتے ہیں، اور جس میں 28 ضلع شامل تھے، ایک الگ صوبہ قرار دے کر عبداللہ بن سعد ابی سرحہ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، اور نشیبی حصہ میں 15 ضلع شامل تھے، اس پر ایک دوسرا افسر تعینات کیا۔ عمرو بن العاص بطور گورنر جنرل کے تھے۔ نوشروانی عہد کے صوبے فارس وغیرہ میں چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً تمام نوشروانی انتظامات بحال رہنے دیے تھے، اس لیے صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ نوشروان کے عہد میں یہ ممالک کتنے حصوں میں منقسم تھے۔ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے کہ نوشروان کی سلطنت عراق کے علاوہ 3 بڑے بڑے صوبوں میں منقسم تھی۔ نمبر 1 خراسان،
اس میں نیشاپور، ہرات، مرورود، فاریاب، تالقان، بلخ، بخارا، بادغیس، باورد، غرشتان، طوس، سرخس اور جرجان شامل ہیں۔ نمبر 2 آذربائیجان، اس میں طبرستان، رے، قزدین، زنجان، قم، اصفہان، ہمدان، نہاوند، دینور، حلوان، مصفدان، فہرجان، قزق، شہر زور، سامغان، آذر سبحان۔ اور نمبر 3 فارس، اس میں استغر، شیراز، نوبندجان، جور، گازرون، فسادار، ابجرو، اردشیر، صابور، اہواز، جند یسار بور، سوس، نہر تیری، منادر، تستر، ایزج، رام، یہ اضلاع فارس میں شامل تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں ان صوبوں کے افسران۔ صوبوں میں والی یعنی حاکم صوبہ، کاتب یعنی میر منشی، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، احداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی صدر الصدور اور منصف۔ چنانچہ کوفہ میں عمار بن یاسر والی، عثمان بن حلیف کلیکٹر، عبداللہ بن مسعود افسر خزانہ، شریح قاضی عبداللہ بن خلف الخزائی کاتب دیوان تھے۔ ہر صوبے میں ایک فوجی افسر بھی ہوتا تھا، لیکن اکثر حالتوں میں صوبے کا عامل ہی اس خدمت پر بھی مامور ہوتا تھا۔ پولیس کا محکمہ بھی جہاں تک ہم کو معلوم ہے ہر جگہ الگ نہ تھا، اکثر کلیکٹر یا عامل اس خدمت کو بھی انجام دیتا تھا۔ مثلا عمار بن یاسر جس وقت کوفے کے حاکم تھے، پولیس کا کام بھی انہی کے سپرد تھا۔ بحرین میں قدامت بن مضعون صاحب الخراج تھے اور پولیس کا کام بھی وہی کرتے تھے۔ والی کا سٹاف وسیع اور مستقل سٹاف ہوتا تھا اور اس کے ممبرز خود دربار خلافت کی طرف سے مامور ہوتے تھے۔ عمار کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا تو 10 معزز آدمی ان کے سٹاف میں دیے، جن میں ایک قزط خزرجی بھی تھے۔ میر منشی قابل تقریر اور تحریر میں یکتا ہوتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری جو بصرہ کے گورنر تھے، ان کا میر منشی زیاد بن سمیہ تھا، جس کی فصاحت و بلاغت پر خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے تھے، اور عمرو بن العاص کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نوجوان قریش کی نسل سے ہوتا تو تمام عرب اس کے علم کے نیچے آ جاتا۔ اضلاع میں بھی عامل، افسر خزانہ اور قاضی وغیرہ ہوتے تھے، اور یہ سب گورنر کے ماتحت اور اس کے زیر حکومت کام کرتے تھے۔ پراگنوں میں بھی غالباً تحصیلدار رہتے تھے اور اس کے ساتھ اس کا عملہ ہوتا تھا۔ صوبہ جات اور اضلاع کی تقسیم کے بعد سب سے مقدم جو چیز تھی وہ ملکی عہدیداران کا انتخاب اور ان کی کارروائی کا دستور العمل بنانا تھا۔ کوئی فرما روا کتنا ہی بیدار مغز اور کوئی قانون کتنا ہی مکمل ہو، لیکن جب تک حکومت کے اعضاء و جوارح یعنی عہدیداران ملکی قابل، لائق، راست باز اور متدین نہ ہوں اور ان سے نہایت بیدار مغزی کے ساتھ کام نہ لیا جائے، ملک کو کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں جس نقطہ رسی اور تدبیر و سیاست سے کام لیا، انصاف یہ ہے کہ تاریخ عالم کے ہزاروں ورق الٹ کر بھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اب ذکر ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوہر شناسی کا۔ اس مرحلے میں اس بات سے بڑی مدد ملی کہ ان کی طبیعت شروع سے جوہر شناس واقع ہوئی تھی، یعنی جس شخص میں جس قسم کی قابلیت ہوتی تھی وہ اس کی تہہ کو پہنچ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ملک کے قابل آدمیوں سے واقفیت بہم پہنچائی تھی۔ یہی بات تھی کہ انہوں نے جس شخص کو جو کام دیا اس کے انجام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر آدمی نہیں مل سکتا تھا۔ عرب میں 4 شخص تھے جن کو وحات العرب کہا جاتا تھا، یعنی جو فن سیاست و تدبیر میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ امیر معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ، زیاد بن سمیہ رضوان اللہ اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیاد کے سوا تینوں کو بڑے بڑے ملکی عہدے دیے، اور چونکہ یہ لوگ صاحب ادعا بھی تھے اس لیے اس طرح ان پر قابو رکھا کہ کبھی کسی قسم کی خود سری نہ کرنے پائیں۔ زیاد ان کے زمانے میں نوجوان تھا، اس لیے اس کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیا،
لیکن اس کی قابلیت اور استعداد کی بنا پر ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ کاروبار حکومت میں اس کو مشیر کار بنائیں۔ فن حرب میں عمر مادی کرب اور طلحہ بن خالد نہایت ممتاز تھے، لیکن تدبیر و سیاست میں ان کو دخل نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو نعمان بن مقرن کی ماتحتی میں عراق کی فتوحات پر مامور کیا، لیکن نعمان کو لکھ بھیجا کہ ان کو کسی سیغے کی افسری نہ دینا، کیونکہ ہر شخص اپنا فن خوب جانتا ہے۔ عبداللہ بن ارقم ایک معزز صحابی تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے ایک جواب طلب تحریر آئی۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب کون لکھے گا؟ عبداللہ بن ارقم نے عرض کی کہ میں، یہ کہہ کر خود اپنی طبیعت سے جواب لکھ کر لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو نہایت پسند فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، ان کی اس قابلیت پر ان کا خاص خیال ہوا، اور جیسا کہ ابن الاسیر وغیرہ نے لکھا ہے، یہ اثر ان کے دل میں ہمیشہ قائم رہا، یہاں تک کہ جب خلیفہ ہوئے تو ان کو میر منشی مقرر کیا۔ نہاوند کی عظیم الشان مہم کے لیے جب مجلس شورا کا عام اجلاس ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے طلب کی کہ اس مہم پر کون بھیجا جائے، تو تمام مجمع نے باتفاق کہا کہ آپ کو جو واقفیت ہے اور آپ نے ایک ایک کی قابلیت کا جس طرح اندازہ کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن مقرن کا نام لیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ یہ انتخاب بالکل بجا ہے۔ عمار بن یاسر بڑے رتبے کے صحابی تھے اور زہد و تقوی میں بے نظیر تھے، لیکن سیاست و تدبیر سے آشنا نہ تھے۔ قبولیت عام اور بعض مصلحتوں کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا، لیکن چند روز کے بعد جب ان سے کام چل نہ سکا تو معزول کر دیا اور ان کے طرفداروں کو دکھا دیا کہ وہ اس کام کے لیے موزوں نہ تھے۔ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ کسی شخص کو شوق ہو تو رجال کی کتابوں سے عرب کے تمام لائق آدمیوں کا پتہ لگائے اور پھر دیکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پرزوں کو حکومت کی کل میں کیسے مناسب موقعوں پر لگایا تھا۔ تاہم اتنا بڑا کام صرف ایک شخص کی ذمہ داری پر چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا منعقد کی اور صحابہ سے خطاب کر کے کہا کہ اگر لوگ میری مدد نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کو مدد دیں گے، لیکن اس وقت ملکی انتظام میں حصہ لینا زہد و تقدس کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دنیا میں آلودہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان بزرگوں سے مدد نہ لوں تو کس سے لوں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو تنخواہیں بیش مقرر کرو کہ لوگ خیانت کی طرف مائل نہ ہونے پائیں۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی رائے اور مشورت سے نہایت دیانتدار اور قابل لوگ انتخاب کیے اور ان کو ملکی خدمتیں سپرد کی۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔